بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ اہل بیت نے معاویہ کی وفات کے بعد حسین بن علی کو کوفہ میں بلایا، چنانچہ وہ تشریف لائے اور ان کی شہادت کا جو واقعہ مقام کربلا میں پیش آیا وہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ اس واقعے کے بعد شیعوں نے ان کی امداد نہ کرنے اور خاموشی اختیار کرنے سے ندامت محسوس کی۔ یزید کی وفات اور مروان کی بیعت کے بعد شیعوں نے ندامت کو دور کرنے کی غرض سے خروج کیا۔ عبید اللہ بن زیاد بن کوفہ کی فوج کو آراستہ کر کے اس ہنگامہ کے فروغ کرنے کے لیے نکلا۔ شیعوں نے سلمان بن سرد کو اپنا امیر مقرر بنا لیا۔ اطراف شام میں عبید اللہ بن زیاد کے لشکر سے مقابلہ ہوا۔ ایک سخت اور خون ریزی جنگ کے بعد سب کے سب پامال کر دیے گئے۔ اس کے بعد مختار بن ابو عبید نے کوفہ میں محمد بن حنیفہ کے اتباع میں خون حسین کا مطالبہ کا اظہار کر کے بغاوت کر دی۔ اس بنا پر کل شیعوں نے اس کا ساتھ دیا اور اپنے کو شرط اللہ یعنی اللہ کی پولیس سے موسوم کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے مختار پر دعویٰ کیا، مختار نے اسے شکست دے دی اور اثناء داروغیر میں اسے مار ڈالا۔ ان واقعات سے مختار کا دماغ پھر گیا۔ محمد بن حنفیہ کو اس کی خبر لگ گئی، بیزاری کا خط لکھ بھیجا۔ مختار ان کی ہوا خواہی چھوڑ کر عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہو گیا۔ تب شیعوں نے زید بن علی بن حسین کو ہشام بن عبد المالک کے عہد خلافت میں بیعت کرنے کے لیے کوفہ بلایا۔ یوسف بن عمر والی کوفہ نے انہیں قتل کر کے صلیب پر چڑھایا، جو ان کے والد زہر کے ساتھ پیش آیا۔ غرض اہل بیت کی خون ریزی کا سلسلہ چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، جس کو آپ دولت امویہ اور عباسیہ کے عہد حکومت کے ضمن میں پڑھ آئے ہیں۔ رافضی فرقہ پھر شیعوں میں امام اور امام کی تعین کے سلسلے میں باہم اختلاف پیدا ہوا، جس سے ان کے باہمی مذہب میں بھی سخت اختلاف پیدا ہوا۔ بعض امامیہ اس امر کے قائل ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے باعث علی کرم اللہ وجہہ بن ابی طالب امام ہیں اور اسی بنا پر ان کو وصی کا لقب دیتے ہیں، اور شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیزاری اور تبرہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے خیال کے مطابق علی کو اپنا حق حاصل کرنے سے روکا تھا۔ انہی امامیہ نے زید شہید سے جب کہ ان کو کوفہ میں طلب کیا تھا اس مسئلے میں جھگڑا کیا تھا، چونکہ جناب موصوف نے شیخین سے بیزاری ظاہر نہ کی اور نہ ان سے تبرہ کیا، اسی وجہ سے امامیہ نے ان کی رفاقت ترک کر دی۔ اسی باعث وہ رافضی کے نام سے موسوم ہوئے۔ زیدیہ فرقہ انہی میں سے ایک فرقہ زیدیہ کہلاتا ہے، جو بنی فاطمہ کی امامت کا قائل ہے۔ یہ فرقہ علی کرم اللہ اور ان کے بیٹوں کو کل صحابہ پر بچند شرائط فضیلت دیتا ہے۔ شیخین کی امامت اس کے نزدیک صحیح ہے، باوجود یہ کہ علی کرم اللہ کو سب سے افضل جانتا ہے۔ زید شہید اور ان کے متبعین کا یہی مذہب ہے۔ یہ فرقہ افراط و تفریط سے بہت دور اور زیادہ اعتدال سے شیعوں کی نسبت بہت زیادہ قریب ہے۔ کسانیہ فرقہ انہی میں سے ایک فرقہ کسانیہ ہے، منسوب با کسان۔ اس فرقہ کا یہ اعتقاد ہے کہ حسن و حسین کے بعد محمد بن حنفیہ اور ان کے لڑکے امام برحق ہوئے۔ اسی فرقہ میں سے ایک دوسری شاخ شیعہ بن عباس کے نکلتی ہے، جو اس امر کے قائل ہیں کہ ابو ہاشم بن محمد بن حنفیہ کی وصیت کے مطابق امامت محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب کی طرف منتقل ہو گئی۔ غرض مذہب شیعہ میں باہم بہت سے اختلافات پیدا ہوئے اور اس طرح طرح کے مذاہب نکلے۔
اختلاف و اعتقادات مذاہب کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ ناموں سے موسوم ہوئے۔ کسانیہ جو بنی حنیفہ کے گروہ سے تھا وہ اکثر عراق اور خراسان میں رہے۔ جس وقت بنی امیہ کی حکومت میں خلل اور ضعف پیدا ہوا، اس وقت اہل بیت نے مدینہ میں جمع ہو کر محمد بن عبداللہ بن حسن مثنیٰ بن حسن بن علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کی پوشیدہ طور سے بیعت کی اور سب نے انہیں اپنا خلیفہ اور سردار تسلیم کیا۔ اس جلسہ میں ابو جعفر عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب یعنی منصور بھی شریک تھا، اور اہل بیت کے ساتھ اس نے بھی محمد بن عبداللہ بن حسن مثنی کی بیعت کی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس وجہ سے کہ منصور میں دانائی اور تدبیر کا مادہ زیادہ تھا اسے اپنا پیشوا بنا لیا۔ اسی وجہ سے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس وقت ابو جعفر عبداللہ نے حجاز سے بغاوت کی تھی مخالفت کی۔ محمد بن عبداللہ کی امامت کو ابو جعفر عبداللہ کی امامت سے زیادہ صحیح اور قابل استناد بتلایا تھا، کیونکہ اس کے پیشتر محمد بن عبداللہ کی بیعت منعقد ہو گئی تھی۔ اگر شیعہ کے نزدیک زید بن علی کی وصیت کے مطابق حکومت پھر اس کی طرف منتقل ہو گئی تھی، مگر امام مالک و امام ابو حنیفہ انہی کی فضیلت کے قائل رہے، انہی کے استحقاق کو قابل ترجیح سمجھتے رہے، گو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی وجہ سے ابو جعفر منصور کے عہد حکومت میں ان کو طرح طرح کے مصائب اٹھانے پڑے۔ امام مالک کو طلاق کے مکروہ و مجبور کا فتوے پر پٹوایا گیا اور امام ابو حنیفہ کو عہدہ قضا نہ قبول کرنے پر جیل میں ڈالا گیا۔